مدینہ منورہ کا جو میقات ہے، جسے پرانے دور میں ذوالحلیفہ کہتے ہیں، اب یار علی کہتے ہیں، اس وقت مدینہ شہر سے باہر ہوا کرتا تھا، اب شہر پھیل گیا، شہر کے اندر ہی آ گیا، تو وہاں سے احرام باندھا، آئے چلتے چلتے 8 دنوں کے بعد 9ویں دن جا پہنچے مکہ مکرمہ مقام حدیبیہ میں، ابھی شہر میں نہیں داخل ہوئے، مشرکین مکہ نے روک دیا، ہم داخل نہیں ہونے دیں گے، تم شہر چھوڑ کر گئے ہو، تمہارا دین نیا ہو گیا، ہمارے دین کی مخالفت کی، یہ کیا وہ کیا۔ رسول اللہ نے وہاں ڈیرا لگایا اور تقریباً کوئی 3 ہفتے کے قریب مذاکرات چلتے رہے، ان کے بھی بندہ آ جاتا نمائندہ بن کے، ادھر سے رسول اللہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نمائندہ نائب بنا کے بھیج دیا شہر مکہ میں، احرام بھی بندھا ہوا۔ اللہ خیر، وہ گفتگو جو ہونی تھی ہوئی، بالآخر کرتے کراتے عروہ بن مسعود آئے مشرکین مکہ کا نمائندہ بن کے، تو وہ ایک معاہدہ طے پا گیا کہ چلو جی اس سال واپس اگلے سال سے ہی، میں مختصر بات اشارہ کر رہا ہوں، اور ادھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر گئے ہوئے تھے، ادھر معاہدہ ہو گیا، افواہ پھیل گئی کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ والوں نے شہید کر دیا ہے، صحابہ کے جذبات ذرا تیش میں جلال میں آئے، رسول اللہ نے صحابہ کی اس پریشانی کو دیکھا تو ایک درخت کے نیچے بیٹھ کے، آؤ میرے ہاتھ پر بیعت کرو، اگر عثمان کو شہید کر دیا انہوں نے تو پھر ہم بھی ان کے ساتھ جنگ کریں گے، بدلہ لیں گے۔ درخت کے نیچے بیٹھ گئے، 1500 صحابہ نے بیعت کی، 1500 اللہ کو اتنے پسند آئے، وہ تو صحابی تھے، وہ درخت اتنا پسند آیا جس کے نیچے سرکار بیٹھے ہیں، اس کا بھی ذکر قرآن میں اللہ نے کر دیا۔ کیا فرمایا؟ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، اے محبوب اللہ ان مومنوں پر، ان میں سے جو کسی کو مومن نہ مانے وہ بے ایمان ہے، کسی فرقے کا نام نہیں لے رہا، اللہ نے اعلان کر دیا محبوب جو درخت کے نیچے آپ تشریف فرما تھے، جن لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیعت کی وہ سارے مومن ہیں، اور اللہ ان مومنوں پر بڑا خوش ہو گیا۔ 1500 یہ صحابہ باقی سارے صحابہ سے افضل، پھر ان میں سے وہ 700 صحابہ جو غزوہ احد میں گئے تھے، بیعت رضوان والوں سے احد والے 200-300 واپس چلے گئے تھے نا، منافق رئیس المنافقین، باقی 700 صحابہ رہ گئے، وہ سب سے افضل۔ پھر ان 700 میں سے وہ جو 1 سال پہلے بدر میں گئے ہوئے تھے 313، پھر وہ باقی سب سے، پھر بدر والوں میں وہ 10 صحابہ افضل ہیں جن کو ہم عشرہ مبشرہ کہتے ہیں۔ عشرہ مبشرہ، عشرہ کا معنی ہی 10، مبشرہ جن کو جنت کی بشارت دی گئی ہو، تو یہ 10 صحابہ جن کا نام لے لے کے نبی پاک نے ان کو جنت کا ٹکٹ عطا فرمایا، جنت کی بشارت دی، 10 عشرہ مبشرہ، باقی سارے صحابہ سے یہ 10 صحابہ افضل۔ یہاں بھی تھوڑا سا اقوام ہے، اس کا ازالہ کر دوں۔ ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے جو کہ قرآن سے مستنبط ہے، قرآن پاک میں ایک لفظ ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اس سے پہلے اللہ نے صحابہ کا ذکر کیا کہ کچھ وہ صحابہ ہیں جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، کچھ بعد میں لائے، کچھ پھر ان کی اتباع پیروی کی، افضل وہ ہیں جو فتح مکہ سے بعد پھر، لیکن کُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، وہ مکہ سے پہلے ایمان لائے، بعد میں لائے، جو ان سب کے ساتھ اللہ نے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے۔ کُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر صحابی کے ساتھ اللہ پاک نے جنت کا
اس واسطے یہ نعرہ برحق ہے، قرآن سے ثابت ہے، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، جنتی ہر جنتی صحابی نبی بلا استثناء بلا تخصیص، اس وصف میں کوئی صحابی خارج نہیں، سب شامل ہیں۔ باقی افضلیت بتا رہا ہوں، مقام مرتبے میں سب ایک جیسے نہیں، لیکن جنتی ہونے میں سارے برابر ہیں۔ تو پھر یہ 10 کوئی کہے جی جب سارے جنتی ہیں تو سب کو جنتی خوشخبری رسول اللہ نے ہی فرمائی، پھر ان 10 کی کیا تخصیص؟ یہاں سے تو پتہ چلتا ہے صرف ان 10 کو جنت کی خوشخبری دی، وہ تو سارے باقی پھر نکل گئے؟ نہیں، جنتی ہونے میں سب برابر ہیں۔ ان 10 کی خصوصیت یہ ہے کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں، سبحان اللہ، باقی صحابہ کسی کو کسی موقع پر کسی ایک ہی مجلس میں بیٹھے بیٹھے دریائے رحمت میں جوش آیا، تموج موج زن ہوا، دریائے رحمت موج میں آ کے میرے آقا نے زبان ہلائی، اور ایک ہی مجلس میں بیٹھے بیٹھے 10 صحابہ کا نام لے کے فرمایا یہ بھی جنتی، یہ بھی جنتی، یہ بھی جنتی۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، ایک ہی مجلس میں۔ میں تھوڑا سا اگر مبالغہ کر لوں، حیران نہیں ہونا بھی مبالغہ تو اچھی چیز نہیں ہے، مبالغہ تو بری چیز ہے، کسی بھی چیز میں مبالغہ مذموم ہے۔ ہر بندہ جو نہیں بھی عالم نہیں، وہ کہے گا نہیں جی نہیں، کسی شے کا مبالغہ نہیں ہونا چاہیے۔ مبالغہ کس کو کہتے ہیں؟ التجاوز عن الحد، کسی شے کی حد سے آگے بڑھ جانا۔ تو ظاہر بات ہے یہ اچھی بات نہیں، ہر چیز کی جو حدود ہیں اس کے اندر ہی رہتے ہوئے حسن ہے۔ جو مبالغہ کر جائے کسی شے کی حدود سے نکل جائے تو وہ مذموم ہے، نقصان دہ ہے، بری بات ہے، مانتے ہیں ہم۔ واقعی کسی شے کی حد سے تجاوز کرنا اچھی بات نہیں، لیکن تجاوز عن الحد فرع ہے وجود حد کی۔ حد ہوگی تو پھر اس سے تجاوز کا سوال پیدا ہوگا نا، اور جہاں حد ہی کوئی نہیں وہاں مبالغہ کیسا؟ کسی شے کی حد ہی نہ ہو تو کوئی کہہ سکتا ہے جی اس حد سے آگے بڑھ گیا؟ آج تک تو حد ہی نظر نہیں آئی رسول اللہ کی عظمت اور تعظیم کی۔ جس شے کی حد ہی کوئی نہیں، حد سے آگے بڑھنے کا سوال ہے، حد تک پہنچنا ہی متصور نہیں، کیونکہ حد ہے ہی نہیں۔ یہ میں خود اپنی طرف سے لفاظی نہیں کر رہا، نہ میری یہ حیثیت ہے کہ میں دین میں کوئی نیا عقیدہ ایجاد کروں، حاشا اللہ کی پناہ، یہ بزرگوں سے منقول ہے، ہوتا چلا ہے۔ امام بصیری نہیں صاحب قصیدہ بردہ شریف کتنے کھلے لفظوں میں فرمایا فَإِنَّ فَضْلَ رسول اللہ لَيْسَ لَهُ حَدٌّ فَيُعْرِبَ عَنْهُ نَاطِقٌ بِفَمِهِ۔ فَإِنَّ فَضْلَ رسول اللہ لَيْسَ لَهُ حَدٌّ فَيُعْرِبَ عَنْهُ نَاطِقٌ بِفَمِهِ۔ رسول اللہ کی فضیلت کی تو کوئی حد ہی نہیں، جس حد کو کوئی بیان کرنے والا بیان کرے کہ یہ حد ہے، حد ہی کوئی نہیں، تو حد کوئی نہیں بیان کر سکتا، ہو تو بیان کرے، حد سے آگے نکل جانا یہ کیسے وہاں متصور ہے؟ لہذا عظمت اور توصیف مصطفیٰ میں مبالغہ راہ نہ دارت۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی اشیاء المعاد میں کہہ گئے رسول اللہ کی عظمتوں میں مبالغہ راہ نہ دارت، وہاں مبالغہ کو گنجائش ہی نہیں، ہاں کیسے مبالغہ ہو سکتا؟ امام بصیری نے عربی میں ذرا فرمایا، اعلیٰ حضرت اردو میں عرض کر رہے ہیں، علماء سے معذرت کے ساتھ کوئی وام پیدا ہو جائے تو اس کا ازالہ کر دیتا ہوں، چونکہ اور بندہ نہیں سمجھتا نا۔ یہ دیکھو جی وہ امام بصیری کا حوالہ دیا تو کہتے ہیں ارشاد فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت کی باری آئی تو کہتے ہیں جی عرض کرتے ہیں، کوئی دوسرا اس سے بڑا مفتی ہوگا نہیں، تمہیں پتہ نہیں امام بصیری نے عربی میں کہا ہے نا
تو اعلیٰ حضرت نے اردو میں کہا ہے تو عربی افضل ہے اردو سے، اس واسطے وہاں فرمایا ہے۔ حالانکہ وہ بھی غلط، ہاں یہ بھی نہیں، وہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں۔ بات اصل میں یہ ہے، امام بصیری ایک مسئلہ بتا رہے ہیں، ایک عقیدہ بتا رہے ہیں، ظاہر ہے ہم کہیں گے ارشاد فرما رہے ہیں، اور اعلیٰ حضرت رسول اللہ سے بات کر رہے ہیں، وہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہیں۔ حضور کی بارگاہ میں فرمایا نہیں جاتا، عرض کی جاتی ہے، گزارش کی جاتی ہے۔ تو وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری۔ میں گزارش کروں گا ذرا خاص طور پر نعت خوان حضرات سے، نعرہ لگائیے جی۔ رسول کے غلام ہیں۔ اگر یہ نعرہ کوئی علماء میں سے لگاتا تو میں کہتا یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، نہ سیدی ہے نہ مرشدی ہے، سیدی و مرشدی، لیکن وہ چونکہ عوام سے لگایا ہے وہ ٹھیک ہے، معافی ہے۔ اچھا جی، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اعلیٰ وہ نعت خوانوں کو اور عام ہمارے جو خطیب ہیں ہمارے نمائندگی کرتے ہیں عوام میں، وہ وصف عیب نہ پڑا کریں۔ ایک زیر ادھر ڈال دی تو معنی صرف بگڑے گا نہیں، کفری یا مفہوم لازم آ جائے گا، بالکل برعکس ہو جائے گا۔ اعلیٰ حضرت کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، تیرے تو وصف یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کریم نے آپ کی ذات میں کوئی عیب نہیں رکھا، آپ کی صفات میں، اس اللہ نے آپ کی صفات میں یہ عیب بھی نہیں رکھا کہ وہ گنتے گنتے کہیں جا کے کسی حد پر ختم ہو جائے، آخری وصف آ جائے بس یہ آخری ہے۔ سرکار یہ بھی عیب ہے، اربوں خربوں کے بعد بھی کہیں جا کے کوئی چیز مک گئی، ختم ہو گئی، یہ بھی عیب ہے۔ تو جس اللہ نے اور عیب کوئی نہیں رکھا آپ میں، سرکار آپ کے وصفوں میں یہ عیب بھی نہیں رکھا کہ وہ انتہا کو پہنچ جائیں۔ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ تو اس واسطے اگر میں مبالغہ کر لوں تو پھر کیا کہوں گا کہ ایک ہی مجلس میں یہ تک ہو گیا نا احادیث کی عبارتوں کا ترجمہ، تھوڑا مبالغہ کر لوں جو کہ جائز ہے، وقت کی گنجائش ہوتی تو آپ کو صحابہ کی مثالیں دیتا کس طرح مبالغہ کیا۔ ایک چھوٹی سی مثال سن بھی لیں، حضرت جابر سے کسی نے بعد میں پوچھا، جی وہ بابا جی تابعین نے پوچھا ہوگا، وہ حدیبیہ کے میدان میں رسول اللہ نے 1500 صحابہ کو اپنی انگلیوں سے پانی نکال کے پلایا تھا، سب سیر ہو گئے تھے، تو بابا جی آپ بھی وہاں تھے؟ ہاں۔ تعداد کتنی تھی؟ وہ جو پینے والے تھے ان کی تعداد کتنی تھی؟ جواب سیدھا سادہ 1500۔ مگر پتہ ہے حضرت جابر نے کیا کہا؟ یہ بھی بخاری شریف کی حدیث، اس نے صرف یہ پوچھا کہ ٹوٹل گنتی کتنی تھی؟ انہوں نے کہا لو کننا 100,000 لکفانا وکننا 15,000، اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے پھر بھی وہ پانی ختم نہ ہوتا، ویسے ہم 1500 تھے۔ یہ مبالغہ نہیں تو اور کیا ہے؟ اور مبالغہ کروں تو پھر میں یوں کہوں گا صرف ایک مجلس نہیں، 100 وچ رسول اللہ نے 10 صحابہ دا نام لے کے فرمایا اے بھی جنتی، اے بھی جنتی، 100۔
حضور نے اکو سا میں 10 صحابہ کا نام لیا تو 10 کے 10 جنتی ہو گئے کہ نہیں؟ اکو مجلس میں اکو سا میں 10 اکو سا میں اگر 10 کہیں تو ٹوٹل 10 کے 10 جنتی ہو گئے یا صرف ایک؟ اکو مجلس میں اگر 3 طلاقیں دے دے تو پھر 3 نہیں ہوگی جی، زیادہ ہے ایک ہی ہوگی۔ ہم تو کہتے ہیں اکو سا میں 10 بھی کہہ دے تو 10 ہی ہوتے ہیں، اکو سا میں 3 بھی کہہ دے تو 3 ہی ہوتے ہیں۔ لو صاحب، عشرہ مبشرہ میں سے وہ حدیث ہی نہ سنا دے، عشرہ مبشرہ علی برکت واسطے سنیے ذرا توجہ سے۔ نبی پاک نے 10 صحابہ کا نام لیا، اب 10 مرتبہ سبحان اللہ کہلوانا ہے آپ سے، اور میں وہ حدیث سناتا ہوں، ہر صحابی کے نام پر سبحان اللہ کہتے جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو بکر فی الجنت، عمر فی الجنت، عثمان فی الجنت، سبحان اللہ، علی فی الجنت، سبحان اللہ، زبیر فی الجنت، سبحان اللہ، طلحہ فی الجنت، سبحان اللہ، ابو عبیدہ بن الجراح فی الجنت، سبحان اللہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنت، سعد بن زید فی الجنت، سعید بن سعد بن وقاص فی الجنت، سعید بن زید فی الجنت۔ اللہ سبحان اللہ، صحابہ کا نام لیا، ترتیب میں نے نہیں دی ہے، میں نے تو ویسے حدیث آپ کو سنا دی، خود رسول اللہ نے اسی ترتیب سے بیان کیا۔ سب سے پہلا نام کس کا لیا تو پھر پہلا نمبر کس کا ہوا؟ میں نے تو نہیں نا ترتیب دی ہے۔ ابو بکر فی الجنت یہاں سے شروع کیا، یہ رسول اللہ کی نظر کرم ہے، جس طرح مقام و مرتبے دیے بھی انہوں نے، ترتیب بھی انہوں نے لگائی ہے۔ پھر ان عشرہ مبشرہ میں سے خلفائے راشدین، خلفائے راشدین میں صدیق اکبر، خلفائے راشدین میں صدیق اکبر، افضل، باقی ساری مخلوقات سے صحابہ افضل، اور صحابہ میں سب سے افضل خلفائے راشدین، ان میں پھر سب سے افضل صدیق اکبر۔ اب اس کے اوپر نبیوں کا مقام ہے، غیر نبی کوئی بھی اس کے اوپر نہیں ہے۔ تو عرض کیا تھا کہ تابعین میں حضرت خواجہ اویس کرنی افضل، تابعین سے نیچے نیچے غوث افضل، فقلیوں سے افضل، اور صحابہ میں سب سے افضل، اس سے اوپر مقام نبیوں کا شروع ہو گیا۔ آئیے ذرا ابھی پرواز اعتقادی جاری ہے، ابھی اور اوپر جا رہے ہیں، ابھی ٹرین رکی نہیں، وہ جہاں جا کے رکے گی وہاں تک صرف وہی پہنچیں گے۔ یہاں سے کوئی پتہ نہیں غوث اعظم کے نام سے اتر گئے، کوئی صحابہ کے نام سے اتر گئے، کوئی صدیق اکبر کی افضلیت تو یہاں سے اتر گئے۔ اب آگے چلیے، صرف وہی جو وہاں رسول اللہ کی محبت اور تعظیم کرتے وہ جائیں گے آخر تک۔ صدیق اکبر سے نبی، نبی سے رسول، رسولوں میں اولو العزم، اولو العزم میں جناب خلیل اللہ، اور جناب خلیل اللہ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، کیا بات۔ خلاصہ کیا ہوا جی؟ آیت پڑھی تھی ربو کا یخلق، جس اللہ نے عام مومنوں سے اپنے ولیوں کو افضل اور اعلیٰ بنایا، ولیوں میں غوث اعظم کو اعلیٰ مقام دے دیا، پھر ان سے تابعین کا مقام اونچا کر دیا، ان سے صحابہ کا مقام اونچا کر دیا، صحابہ میں صدیق اکبر کا مقام اونچا کر دیا، پھر نبیوں کا مقام، اور نبیوں سے رسول اللہ کو افضل کر دیا۔ وہی خدا ہے جس نے عام مخلوق سے، عام انسانوں سے جو اعلیٰ سے عالم کا مقام بلند کر دیا۔ تو میں یوں جا کے وہاں سے چلا تھا، سب سے اوپر رسول اللہ نے فرمایا جس طرح میری فضیلت تم میں سے ادنا پر ہے، ایسے ہی عالم کی فضیلت غیر عالم عبادت گزار پر ہے۔ تو اب دیکھ لیا آپ نے، ادنا سے لے کر کے رسول اللہ کے مقام تک کتنا بڑا فرق ہے۔
اتنا ہی فرق عالم کے مقام اور مرتبہ میں اور عام عبادت گزار کے مقام اور مرتبہ میں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ابھی صرف میرا خطاب ختم ہوا ہے، صرف مجھے رخصت ملی ہے. آپ ابھی تشریف رکھیے گا کیونکہ آپ نے یہاں رہنا ہے، میں نے وہ لاہور جانا ہے. تو اللہ کریم آپ کو خوش و مہربانی کریں. میں تو عرض کروں کہ 450 کی دستار میں وہاں 35 منٹ میں کراتا ہوں. شیخو پورا